السلام علیکم خواتین و حضرات، وقت ہوتا ہے آج کے حسب حال کا. میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم، اور اس شو میں میرا ساتھ دیتی ہیں نازیہ بیگ، اور ہم سب کو بہت عزیزی. السلام علیکم. السلام علیکم ناظرین. ماشاءاللہ رمضان المبارک کے روزے خیر خیریت سے گزرے ہیں، اور ابھی اختتام پذیر ہونے والا ہے رمضان المبارک. عید بالکل ہی نزدیک آ گئی، اور سارے لوگ جو ہیں ہمارے بہن بھائی بہن برا بچے بزرگ سارے عید کے نئے کپڑے اور نئی جوتیاں خریدنے میں بھاج نس کر رہے ہیں. مارکیٹیں فل ہو گئی ہیں، پولیس والے گڈی پارک نہیں کرنے دے رہے اور کہیں پارکنگ دکھا بھی نہیں رہے. بہت بھاج نس پڑی ہوئی ہے. کسی کی گڈی جو ہے لفٹر چوک کے لے جاتا ہے، وہ پیچھے ایسے ایسے کر رہا ہوتا ہے میری گڈی اور کوئی بیچارہ جو باہر نکلتا ہے شاپنگ کر کے تو دکاندار سے کہتا ہے پاجی تہاڈی گڈی پولیس لے گئی. تو ناظرین اس شاپنگ کے دوران جو عزیزی کے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، وہ یہ گزارش کرنی چاہتا ہے کہ پلیز اپنے کپڑے خریدتے ہوئے، اپنے بچوں کے کپڑے خریدتے ہوئے، جوتے خریدتے ہوئے اپنے دائیں بائیں ضرور دیکھیں. اگر آپ کے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، محلے داروں میں کوئی ایسا بچہ ہے، کوئی ایسا شخص ہے جو کپڑے نہیں خرید سکتا یا جوتا نہیں خرید سکتا، اور آپ اس کو خرید کر لے کے دینے کے اہل ہیں، تو ضرور یہ کام کریں. باخدا آپ کو سارا سال بہت مزہ آئے گا، آپ اس کا لطف اٹھاتے رہیں گے، آپ کو دعائیں ملتی رہیں گی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پہ جاری و ساری رہے گی. اسی وساطت سے یہ اپنے اینکر جنید سے بھی گزارش کرتا ہے کہ میں نے اپنے سوٹ سوانے کے لیے کپڑا تک خرید لیا ہے، درجی حامی نہیں پا رہا، وہ کہہ رہا رش بہت ہے. میں اپنے اینکر سے کہوں گا، گزارش کروں گا کہ مجھے سوٹ سوا کے دیا جائے. درزی کی چل کے منت سماجت کر لیتے ہیں یار، سیدھے گا نہیں، منت سماجت ہی نہیں کرنی، ساتھ سوائی بھی اسے دینی ہے. کتنا سے آنا یار صحابیوں سے ذرا کٹ لے لیتے ہیں، اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں، ورنہ میں خود دے دوں. یار میں اتنا بھی نہیں کیا گزرا، حد ہو گئی ہے تمہارے والی. میں نے کہا پتہ نہیں صرف سفارش کرا رہا ہے. نہیں وہ تم مجھے پکڑاؤ گے نا سوائی تو پھر کٹ میں پکڑاؤں گا، یاد لے. اور اس لیے کہہ رہا ہوں، اور تو کوئی ایسی بات، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرا بھرا ہے، بالکل بھراؤں کی طرح پیار کرتا ہے، خرید ہی دیتا ہوتا ہے نواں سوٹ بھی. کوئی ایسی بات نہیں. ایک دن مجھے جوتی کہتا میں نے لے کے ہی دینی ہے. بڑا میں نے ٹیل لگایا، میں نے کہا یار نہیں تمہاری بڑی مہربانی. کہتا نہیں یہ میں نے خرید کے ہی دینی ہے. اور میں نے کہا چلو پھر کدی خرید دینا، آج رہنے دو. وہ جو رہ گئی تھی نا 2-3 سال پہلے، وہ اب خرید کے دے رہے ہیں. ہاں آگے سے بحث نہیں کرتے، وہ لے کے جو دے رہا ہے تو پھر آگے سے بحث شروع کر دیتے. اس قدر مہارت سے کہہ کہ مجھے پکا ہی کر دی ہے، جوتا بھی سوٹ بھی. یار پکا نہیں کر رہا، اشارتاً بات کرنی ہی ہوتی ہے. نہیں کوئی بندہ ویسے سمجھ رہا ہوتا تو پھر بندہ اسے کسی دوسرے طریقے سے سمجھا دیتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنا کہنا تینوں تو سمجھانا نور، وہ والی بات ہوتی ہے نا. کسی نہ کسی طریقے سے بات سمجھانی ہوتی ہے، کنوے کرنی ہوتی ہے. بالکل. تو وہ کوئی بھی طریقہ آپ اپنا سکتے ہیں. جیسے کہ سردار چلا گیا نا انگلینڈ، جا کے ادھر انگریزوں کے ہوٹل میں، یار انگریزوں کے ہوٹل سنے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں. ادھر سردار جا کے ٹھہر گیا کمرے میں، تو کمرے میں سے چوہا نکل آیا. اب سردار بیچارے کو ایک دم جین میں سے سلپ ہو گیا کہ چوہے کی انگریزی کیا ہوتی ہے. پہلے تو سٹ پٹایا، اب چوہا نس بج کر رہا تھا. وہ بیچارے نے فٹافٹ فون پکڑا ریسپشن پہ بتانے کے لیے، تو چوہے کی انگریزی نہیں آ رہی، بھج کے بیڈ پہ چھال مار دی. پہلے تو چوہے سے ہی پوچھتا رہا نا بیچارا، اور تینوں انگریزی چ کی آندے نے. اور چوہے کو پنجابی نہیں تھی آتی، اس نے نہیں بتایا. پھر ریسپشن پہ فون کر کے کہتا ہے ہلو ڈو یو نو ٹام اینڈ جیری. وہ آگے سے انگریزی کہتا ہے یس، کہتا ہے جیری از ہیئر. وہ آگے سے ریسپشن والا کہتا ہے اوکے آئی سینڈ یو ٹام. کہتا میری مت ماری گئی ہے، پلیز اریسٹ جیری، اریسٹ جیری، جیری ان مائی روم. آپ کا میرے خیال سے میسج کنوے ہو گیا عزیز صاحب. اب خبروں پہ تبصرہ کریں. جی بسم اللہ شروع کریں. وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید نے نعرہ بلند کیا ہے کہ خان صاحب جان دیو سانو 5 جمہوری سال مکان دیو. بہت اچھے، واجی واہ پرویز رشید صاحب. تو عمران خان صاحب کا نعرہ نہیں آپ نے سنا؟ میاں صاحب جان دیو ہن ساڈی واری آن دیو.
ہاں پھر اس طرح تو سارے ہی اپنا اپنا نعرہ بنا لیں گے نا. پیپل پارٹی کے یرداری صاحب کہنا شروع ہو جائیں گے حکومت نو بتی مکان دیو, عوام نو ساڈی یاد آن دیو. کاف لیگ والے کہیں گے بھائی جی جو بھی آوے آن دیو, بس نون لیگ نو کندھ نال لان دیو. طاہر القادری صاحب کہیں گے مینو پیپا وجان دیو, ستا انقلاب جگان دیو. ادھر سے شیخ رشید کی آواز آ جائے گی مینو ہر جلسے جان دیو, اپنا باندر نچان دیو. اگر عوام بچاری کا کوئی نعرہ ہے ساریاں گلاں جان دیو, لوڈ شیڈنگ گل سے آن دیو, ٹیوبل تھلے ہی نان دیو, سکھ دا ساتھ آن دیو, رج کے روٹی تے کھان دیو. اسی سچویشن پہ شاعر کہتا ہے نا کدی تے پہ کے جا نہیں بے گا, آوے سکھ دا سا نہیں بے گا. ہائے ہائے ہائے, نہ اس بیچارے کی خواہش پوری ہوئی ہے نہ عوام کی خواہش پوری ہوئی. کوئی فضل کو ردیف کو کافیہ, دو چیزیں آپس میں ملتی ہیں ایسے ہی اپنے جذبات کے ساتھ. یار جب دانش کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو پھر کافیہ ردیف نہیں دیکھتے, اچھا انٹلیکچوئل کی سوچ کی اپروچ دیکھتے ہیں, اور پھر بعد میں کلائی کی موچ دیکھتے ہیں. اگلی خبر پڑھ دیتے ہیں. ہاں جی 36 دفعہ بتا چکا ہوں, جب دانشور بیچارہ بیچ تو ہو رہا ہو تو آگے نکل جاتے ہیں. وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے کہا ہے کہ حکومت کو لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے اپنی کوششیں مزید تیز کرنا ہوں گی. چوہدری صاحب اپوزیشن میں چلے گئے. یہی تو میں حیران ہو رہا ہوں, یا تو پھر اسلام آباد میں گرمی بہت بڑھ گئی ہے, یا پھر چودھری نثار صاحب کو رویا بہت لگ رہا ہے. اور یہ بیان بھی میرا خیال ہے انہوں نے کو 6:30 بجے یا کو 6:45 بجے دی ہے, کیونکہ اس وقت بندے کی یہی حالت ہوتی ہے کہ منہ سے کچھ بھی نکل جاتا ہے. یہ ایم کیو ایم سٹائل بیان ہے, حکومت میں رہ کر بھی حکومت پر ہلکی ہلکی تنقید کرنا. ہلکی ہلکی ایسے نا جیسے والیوم کم کر. ہلکی ہلکی میرا خیال ہے حیور رویا کھلنے سے گھنٹہ کو پہلے سو جایا کریں. خدا کے لیے اس طرح کے بیان نہ دینے شروع کر دیں. نیند اچھا طاہر اللہ ہوتی, اس بیان سے نیند اچھی. تاجی آپ کی صلح ہوئی حکومت کے ساتھ تو پھر اس طرح کے بیان دینے شروع ہو گئے. حد ہو گئی آپ والی, آپ خود بھی تو حکومت میں ہی ہے. میرا خیال ہے آپس میں جیسے بندہ خود کلامی کرتا ہے وہ نہ کر رہے ہو. وزیر داخلہ ہیں یار, تو بندہ حق بھی تو جاتا ہے نا. انہوں نے کہا ہوگا کہ وہ کدھر گیا بھائی, وہ جب پانی بجلی والا تھا وہ بھائی سیالکوٹ والا خواجہ آصف, وہ تو میرا خیال ہے جا کے کدھر نا سیالکوٹ کی چھوٹی مسجد میں اعتکاف پہ بیٹھ گئے. انہوں نے سوچا ہوگا 10 دن تو آرام سے گزاروں گھس کے. نہیں یار, چودھری نثار صاحب کی مصروفیت کے دن شروع ہونے والے ہیں. میٹرک کا رزلٹ آ گیا, آگے داخلے وزیر داخلہ یار میری ساری ساری آج کل تو آپ ڈسٹرب ہوں گے. آپ وزیر داخلہ ہیں اور بچے اسکولوں کالجوں کے داخلوں کے لیے بہت تنگ کر رہے ہوں گے آپ کو. آئی ایم سوری. یا پھر میرا خیال ہے چودھری نثار صاحب ہیں تو کمال سیاستدان, انہوں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ ایک اور شور اٹھے عوام میں سے خود ہی ہلکے ہلکے خلاف بیان دینے شروع کر دیں. جیسے بندہ دفتر سے لیٹ جائے نا تو بیوی کہتی ہے سیدھے ہی جاتے ہی کس ماں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. بندہ لاکھ کہے گا دفتر میں کام بہت تھا, باس نے نہیں یہ بتاؤ کہ کس ماں کے پاس بیٹھے ہوئے. اور اگر بندہ جاتے ہی بیوی کو سیدھا کہہ دینا کہ میں ایک ڈیٹ پہ گیا ہوا تھا, بیوی آگے سے بولی ہو نا تو کہہ دیتی ہے نہیں تم ایسے نہیں ہو, صحیح بتاؤ کہاں تھے. اگر کوئی تیئی بیوی ہو اتار لے جتی کیڑی ماں نال ڈیٹ تے گیا سا, پھر بندہ بھی چلاک ہوتا ہے. کھلو تو جا ڈیٹ تاریخ پہ گیا سا, کیس ہو گیا دفتر کے اوپر, مجھے بھیجا تھا انہوں نے ڈیٹ پہ, جاؤ ادھر تاریخ ہے کچہری. بیوی آگے سے کہتی ہے تجھے بھیجا تھا, تم اعتزاز حسن کے پوترے ہو. یار اتنے بڑے وکیل کا سیدھا نا مثال دے دیا. اعتزاز صاحب تمہیں پتا کتنے بڑے وکیل ہیں, کم از کم ایک کیس کا 10,000 روپیہ لیتے ہیں. خبر ہے کہ حکومت نے یوم آزادی کی 30 روزہ تقریبات منانے کا اعلان کر دیا. ماں صدقے جائے, اگر حکومت کو پتا چل جائے نا کہ عمران خان صاحب نے کافی دیر ادھر بیٹھنا ہے اسلام آباد, تو حکومت تقریبات کا 1.5 سال کا اعلان کر دے, پورا 1.5 سال تقریبات منانی. تو کیا ضرورت ہے 30 دن تقریبات منانے کی؟ ہر سال ایک دن منائی جاتی ہیں, ختم. ایس سال کون سا چاند پہ جھنڈا گاڑ آئے ہیں ہم, 30 دن تقریبات منانی ہے. سعد رفیق صاحب یا ریل گڈی کا ایک روٹ کھانے وال سے مریخ کا چلا دیا آپ نے, 30 دن کی تقریبات.
ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. یار جنید، ابھی میں نے مارکیٹوں میں جو رش دیکھا ان دنوں میں، اور بمپر ٹو بمپر پارکنگ میں گاڑیاں جڑی ہوئی دیکھی ہیں، اور بے پناہ ادھر لوگوں کو پیسہ خرچ کرتے ہوئے جو دیکھا تو میرے ذہن میں وہ احساس ہوا جو میں نے شروع میں بات کی ہے کہ ماڑے آدمی جو ہیں آپ کے ارد گرد ان کو بھی ساتھ ملائیں، ان پہ بھی تھوڑے بہت بیچ میں سے پیسے خرچ دیں. میرے ذہن میں یہ بھی آ رہا تھا کہ یہ جتنا رش مارکیٹوں میں نظر آ رہا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک سب کو توفیق دے. کتنا کو ہے اس کی کوئی فکر تمہارے پاس کہ یہ کتنا کو پیسہ خرچ ہوتا ہوگا یہ جوتی کپڑے کے چکر میں؟ تمہارے خیال میں کتنا ہوتا ہوگا؟ کروڑوں میں ہی ہوتا ہے، اربوں میں ہوتا ہے. اربوں میں. صرف کراچی شہر کے اندر عید کے موقع پہ یہ نئے کپڑوں پہ اور جوتوں وغیرہ پہ 100 ارب روپے سے زیادہ کا کاروبار ہوتا ہے. 100 ارب روپے سے زیادہ کا کاروبار. خرب سے اوپر ہو گیا. ہاں جی، خرب سمجھ لیں جناب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تب اس وطن عزیز میں پیسے کی کمی نہیں، اور ایک اندازے کے مطابق ملک بھر میں اگر مجموعی طور پر اس کی مالیت کا اندازہ لگایا جائے تو وہ 250 ارب روپے سے تجاوز کر جاتا ہے. یہ جو تم بات کر رہے ہو نا کہ دوسروں کو خوشیوں میں شامل کرنا، کتنی یعنی ہم بدقسمت قوم ہے. قوم کہلانے کے بھی پتہ نہیں ہم حقدار ہیں یا نہیں، کہ ہمارے اندر وہ کلچر ہی آج تک ڈیولپ نہیں ہوا کہ دوسرے لوگوں کو بھی ہم نے اپنے ساتھ اپنی خوشیوں میں شامل کرنا ہے. یار پہلے ہوتا تھا، پہلے تو اب تو سیویاں ایک دوسرے کو دینا بھی ختم کر دی ہیں. یار سوئیوں کی بات تو بعد میں آتی ہے. تم یہ دیکھو، پیسوں سے ریلیٹڈ بات ہے، کتنی چھوٹی سی خوشی ہے کہ ایک غریب آدمی عید کے موقع پہ اپنے بچوں کو اگر 10-10 روپے کے نئے، ظاہر ہے کہ عید کے موقع پہ عیدی جو ہے وہ نئے نوٹ کی شکل میں دینا زیادہ، مطلب بچے خوشی سے وصول کرتے ہیں. یہ محسن شیخ جو میرا فرینڈ ہے، یہ بتاتا ہے کہ میں نوے نوٹ کے اوپر ڈائی مار دیتا ہوں. وہ تو بے شک 1 روپیے کا ہوتا ہے. یار موسم تو دیتا ہی اپنے بچوں کو 1-1 روپیہ. نہیں یار ایسے نہ کہو، پچھلے سال 1-1 روپیہ دیا تھا، اس دفعہ تو اس نے 1.25 روپیہ دیا تھا. نوٹ 1.25 کا نوٹ نہیں 1 روپیہ کا نواں نوٹ اور 7.54 میں دیا. یہ نہ میں تمہیں اور بات کر رہا تھا کہ ہم کتنی بے حس قوم ہے کہ 10-10 روپے جو ان کی، اگر اب 10 روپے کی گڈی آج بینک سے لینے جائیں نا، اگر آپ پیکٹ لینے جائیں 1000 روپے کی، 1000 روپے کے 10-10 کے نوٹ لینے جائیں تو وہ آپ کو آج جس مافیا کے ہاتھ میں یہ نئے کرنسی نوٹ چڑھ گئے ہیں، جنہوں نے سارے بینکوں سے، بینک کی جو انتظامیہ ہیں اس سے مل کر خرید لیے ہیں سارے، پہلے جتنے بھی پیکٹ تھے یعنی زیادہ پیکٹ خرید چکے ہیں، وہ اگر آپ خریدنے جائیں تو آپ کو 1000 روپے والے یہ 10-10 روپے کے 1000 کا جو پیکٹ ہے وہ کتنے میں ملے گا آج اگر آپ خریدنے جاؤ؟ 100 روپے تک اوپر سنے لیتے ہیں جناب علی. 1300 روپے میں، 1200 روپے سے لے کر 1300 روپے میں. یہ نہیں 1300 روپیہ دیں تو 1000 روپے کے 10 کے نوٹ. ہاں 1000 روپے کے پیچھے 1300. ہاں مائی گاڈ. یار 300 روپیہ اوپر لے رہے ہیں. جس نے 10 روپیے بیچارے نے لیے ہیں 10-10 کے نوٹ، وہ کتنا کو امیر بندہ ہوگا؟ اس سے آپ 1000 روپے 300 روپیہ اوپر لے رہے ہیں. اور کتنی یہ ننھی منی چھوٹی سی خوشی ہے جو ہم غریبوں سے چھیننے پہ تلے ہوئے ہیں. اور حکومت اب تک 157 ارب روپے کے نئے کرنسی نوٹ جاری کر چکی ہے، لیکن یہ مافیا سارے نوٹ جو اپنے قبضے میں لے چکے ہیں. یہ ستیہ ناش ہی امیروں نے کیا ہوا ہے. امیر بندے جو ہے نا انہوں نے خرید لینا، جتنے بھی میرے پیسے ہوں انہوں نے لے لینے، جتنا بھی کو مانگے گا. یہ جو میں سیویوں کی بات کر رہا ہوں، یہ امیروں نے یہ فکرہ کہنا شروع کیا تھا یار انہوں نے بھی پکائی ہوئی ہیں سوئیاں، ہم نے بھی پکائی ہوئی ہیں، کیا ضرورت ہے ان کو بیچنے کی؟ اور یار ادھر سیویاں جاتی تھی، ادھر سے سیویاں ہی چلواتی تھی. ایک تبادلہ ہوتا تھا، ایک محبت کا اظہار پتہ چلتا تھا یار کہ ایک دوسرے کے پاس ہم رہ رہے ہیں. اور ویسے بھی پتہ چلتا تھا کہ انہوں نے سیویاں پکانیاں آندیاں نے پہلے بڑی یہ ٹائپ لوگ تو اپنی سیویوں میں گن کے لاچی اور پستہ بیچتے، پھر ادھر سے گن کے وصول کرتے. مجھے اچھی طرح یاد ہے اپنے بچپن میں ہم کچن میں عید والے دن دیکھا کرتے تھے 10-15 قسم کی سوئیاں مختلف گھروں سے آئی ہوئی ہیں، اور ہم بتایا کرتے تھے کہ جناب یہ چیمہ صاحب کی طرف سے ڈونگا آیا ہوا ہے، یہ فلاں ملک صاحب کی طرف سے آیا ہوا ہے، اور یہ جو تھوڑی سی ہیں یہ شیخ صاحب کی طرف سے آئی ہوئی ہیں. پتہ چلتا تھا.
اب یہ بھی کہے گا کہ گوشت والی عید پہ ہوتا تھا کہ یہ گوشت افضل صاحب کی طرف سے آیا ہے, یہ شیر صاحب کی طرف سے آیا, جڑے نرے چچڑے نے بٹ صاحب سارا گوشت وہ خود کھا جاتے ہیں, چچڑے اور ہڈیاں بانٹ دیتے ہیں. میں نے کہا یہ ایک محبت کا اظہار ہوتا تھا, ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ رہنے کا ایک سلسلہ ہوتا تھا کہ اب یہ بھی کہہ دیتے ہیں یار انہوں نے بھی بکرا خریدا ہوا ہے, وہی ان کے گھر پہلے گوشت بھیجو پھر وہ ہمیں دینی ہے. اور یار خدا کا واسطہ ہے, سال بعد ایک دن آیا ہے, ان کی آپ نے شکل دیکھنی ہے, انہوں نے آپ کی بالکل. اصل بات یہ ہے. اور ہم نے نا چن چن کے دانستہ طور پہ پوری کوشش کر کے تردد کر کے عید کی جو فیسٹیوٹی ہے, عید کی جو ایک رنگینی ہے اس کو کم کیا, دانستہ طور پہ کم کیا. اب یہی ہے, اگر عید کے دن کیا کیا, سو کے گزاریں گے. بھائی سو کے گزاریں گے نا, خود ہم نے ختم کر دیا سب کچھ, ملنا جلنا, عید کی خوشیاں, میلے سب ختم کر دیے. محلے کے بزرگ, محلے کی کمیٹیاں, محلے کے کاؤنسلر وغیرہ جو ہیں وہ محلے کی جو گراؤنڈیں ہوتی تھی چھوٹی چھوٹی کہیں خالی جگہ ہے وہاں پہ عیدگاہ لگاتے تھے, ادھر پنگوڑے شنگوڑے, اور کراچی پشاور والا بھی پنگوڑا آتا تھا. اچھا, وہ اوپر جو بڑا پنگوڑا ہوتا ہے جسے آسمانی پنگوڑا کہتے ہیں وہ بھی آتا تھا, بڑا لطف آتا تھا. ادھر وہ جو لاہور کراچی پشاور والا ہوتا تھا نا پنگوڑا, اس پہ لڑائی بڑی ہوتی تھی, میں کراچی جانا, حالانکہ آنا پھر ہوتے یہ قوم کے, مگر لڑ رہے ہوتے تھے نہیں میں نے کراچی والے ڈبے میں بیٹھنا, تو بیٹھ جا بھائی کھالا نو میلے جا کے. کراچی سے مجھے یاد آیا کہ ہم نے شروع میں ذکر کیا ہے کہ 100 ارب روپے کا صرف کپڑوں پر اور جوتوں پر خرچ کاروبار ہوتا تھا. اب اس بار اس میں بھی کنسیڈریبل اب تک کمی واقع ہوئی ہے. کیوں؟ اسی بتا مافیا کی وجہ سے. صرف عیدی کے نام پر جو بتا وصول کیا گیا ہے, اور جن تاجروں نے دینے سے انکار کیا یا کوئی گڑبڑ ہوئی, 17 تاجروں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا بیٹھے ہیں کراچی صرف اس ماہ رمضان المبارک میں. اور 14 ایسی دکانیں ہیں جنہوں نے بتا نہیں دیا اور ان کی دکانوں کے سامنے دیسی ساختہ بموں کے دھماکے کیے گئے. اب میں حیران ہوتا ہوں کہ ساری ادھر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ یہی کہتی ہیں کہ ہم نہیں ہیں, اور سارے یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ ان کو پکڑیں جو بتا لیتے ہیں. تو یار یہ کون ہے آسمان سے اترے ہوئے ہیں, اتنی تگڑی ساری ادھر جماعتیں ہیں, ان سے اتنا بھی نہیں ہو رہا کہ یہ جو پتہ وصول کرنے والے یا بندے مارنے والے, پتہ نہ دینے کی وجہ سے جو لوگ ہیں, ان کو تو خدا کے واسطے کسی طرح کنٹرول کر. یہ آسمانی مخلوق تو نہیں ہے, لیکن ہم سب نے مل کر انہیں آسمانی مخلوق ہی بنا دیا. اچھا, عید کی یہ دم توڑتی روایات میں سے ایک اور روایت بہت تیزی کے ساتھ دم توڑ رہی ہے کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بزرگ ہوتے تھے جو عید والے دن خاص طور پر اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ وہ اس دن اپنے بیمار رشتہ داروں کو یا بیمار دوستوں کو, یا ویسے ہی اگر دوست عزیز رشتہ دار نہیں بھی ہوتے تھے, محلے دار بھی نہیں ہوتے تھے, ہسپتالوں کو ضرور وزٹ کیا کرتے تھے. ہسپتالوں میں واقعی جا کے, یا کسی کے گھر میں بھی اگر کوئی بیمار پڑا ہوا ہے تو بیمار بندہ جو ذہن میں ہوتا تھا نا اس کو ضرور عید ملنے. اب یقین کرو کہ آپ کسی ہاسپٹل میں, سرکاری اسپتال میں چلے جاؤ, یہاں بیٹھ کے ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ کسی کا کوئی بھی دنیا میں نہیں ہوتا اور اس پر کیا بیتتی ہوگی جس کو اس دن کسی نے ملنے نہیں آنا. آپ اس کے لیے ایک سوئیوں کا پیالہ لے جائیں اور اپنے ہاتھوں سے اس کو کھلا دیں, اس کے لیے دنیا کی سب سے بڑی خوشی یہ اس دن ہوگی کہ مجھے کوئی عید ملنے کے لیے. یہ ضرور کرنا چاہیے. اور ایک اور بھی میں اپیل کرنا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام حسب حال کی وساطت سے کہ یہ جو مساجد کے باہر سپاہی حضرات یا چوکیدار سیکورٹی والے ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں, یا آپ کے جو محلے کے نکر پہ کو ماڑا بندہ بیٹھا ہوا ہے, کو موچی تو بھی بیچارہ کو چھوٹی دکان لگا کے, یا آپ کے محلے کا چوکیدار, ڈاکیا, کوئی بھی اس طرح کا محنت کا شاب کو نظر آتا ہے محلے میں, اپنے علاقے میں ارد گرد, اس کو لازماً عید ملے, لازماً اس سے ہاتھ ملائیں, اس کے گلے لگائیں, لازمی عید مبارک اسے کہنا چاہیے. اس طرح بھی خوشیاں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. عید مبارک کے علاوہ ان لوگوں کو اپنے دل میں یا اپنی زبان سے ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے جن لوگوں نے ہماری عید کی خاطر اپنی عید کو یعنی قربان کر دیا ہے. وہ یعنی لازمی سروسز جو ہیں وہ دے رہے ہیں. اور خاص طور پہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف ہمارے پاک فوج کے جوان وہاں پہ لڑ رہے ہیں, انہوں نے اپنی عیدیں بھی قربان کی ہیں, اپنی جانیں بھی قربان کر. ان لوگوں کو بھی ضرور عیدوں میں یاد رکھنا چاہیے, اپنی خوشیوں میں یاد رکھنا چاہیے. ناظرین, یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے.
اچھا جی، یہ جو بد تہذیبیوں کا آج آپ سیگمنٹ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، اس میں چونکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ گزرا ہے اور ماشاءاللہ مسجدوں میں بڑا رش رہا ہے اور نمازی وغیرہ دیکھتے رہے ہیں ہم لوگ، اس حوالے سے میں چند باتیں کرنی چاہتا ہوں کہ جو تہذیب سے تھوڑا سا ہٹ کے مجھے لگی ہیں۔ وضو کرتے ہوئے ظاہر رش ہوتا ہے، تو وضو کرتے ہوئے کوئی بندہ بھی نہیں ہے خیال رکھ رہا ہوتا، اکثر لوگ، معافی چاہتا ہوں میں کوئی بندہ بھی کہہ گیا ہوں، بیچ میں اچھے لوگ بھی ظاہر ہیں، وہ سارا تھڑا بھی وضو والا گلا کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر بھی چھینٹیں پڑ رہی ہیں اور ہلا بڑاز ہو رہی ہے، بڑاز۔ تھوڑا سا تہذیب کے ساتھ اگر بچا کے وضو کر لیا جائے تو ہم وہ جگہ بھی نہ گلی ہونے دیں اور ایک دوسرے پہ پانی بھی نہ پھینکے۔ میرا حال ہے یہ تہذیب کے دائرے میں آتی ہے بات۔ بہت اچھی بات اور بڑی بروقت بات کی آپ نے۔ اچھا، بد تہذیبیوں کے حوالے سے میرے ذہن میں بھی ایک بد تہذیبی ہے کہ، اور یہ بڑھتی جا رہی ہے، یہ جو ہمارے گلیوں میں اور بازاروں میں خاص طور پہ جو رہائشی علاقوں میں یہ لوگ جو خانچہ فروش جو سائیکل پہ، ریڑھی پہ، وہ 3 پہیوں والی سائیکل پہ مختلف اشیاء بیچا کرتے تھے، پہلے وہ اپنے منہ سے آواز نکالا کرتے تھے، لگایا کرتے تھے، آواز لگایا کرتے گلاب دارے، ایک پاؤ دے دو یار، سوری میں نے سنایا چروڑے ریوڑیاں گلاب دارے، گٹلا چیاں ریوڑیاں گلاب دارے، اور مختلف قسم کے تیل بیچنے والے، ہاں، گری دا تیل، موتیے دا تیل، چمبیلی دا تیل، سروں دا تیل، یہ واقعی بیچا۔ ہاں مجھے پتا ہے۔ اچھا، اب ایک جو انوویشن آ گئی ہے ان لوگوں میں وہ ہے لاؤڈ سپیکر کا استعمال۔ اب گلی گلی میں آپ کو دن میں اگر کسی تنگ گلی میں آپ کا گھر ہے یا مطلب کسی بھی جگہ پہ آپ کا گھر ہے، کسی بارونق علاقے میں آپ کا گھر ہے، تو آپ کو کم و بیش اوسطاً آپ کو دن میں کوئی 6-7 مرتبہ آپ کو مختلف جو خانچہ فروش ہیں وہ گزرتے ہوئے ان کے لاؤڈ سپیکرز کی آواز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نہ ان کو اتنی تمیز ہوتی ہے کہ اس کا والیوم ہی کم از کم اس کو نیچا کر لیں۔ گھروں کے اندر لوگ سوئے ہو سکتے ہیں، بیمار ہو سکتے ہیں، کوئی طالب علم پڑھ رہا ہوگا، کوئی احساس نہیں ہوتا، اس نے تو ایک ہی سپیڈ سے گزرنا ہے وہاں سے، اور وہ چونکہ بلند آواز میں جب خود آواز لگاتے تھے تو پھر بیچ میں کو سا لیتے تھے، اب چونکہ ٹیبل کارڈ چل رہی ہے وہ مسلسل چلتی جاتی ہے، عجیب سی آواز۔ اچھا، چونکہ وہ ریڑھی پہ لگا ہوتا ہے تو یہ ہے وہ سستا سا ہوتا ہے، وہ سارا سسٹم جو ہوتا ہے وہ اس میں سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، بڑا غور سے سنے تو پھر سمجھ آیا، اچھا اچھا، پانچی پتی سمیرا پانا پانچی تارے، پانچی پتی سمیرا پتیسا بیچ رہا ہے۔ حالانکہ اگر تم نے کیسٹ ریکارڈ کروانی ہے تو کسی اچھی آواز والے سے کروا لو۔ بالکل، یہ راحت علی خان آج کل بڑا ہٹ ہے، اس سے کروا لیں، یا انڈیا کسی سے رابطہ کر کے سونو نگم سے گنوا لیں، یا بجٹ کاٹ ہے تو آپ چلو اور یہ سے رابطہ کر لیں۔ بہرحال بات یہ ہو رہی ہے کہ اس سپیکر کو یا تو نہیں ہونا چاہیے، منہ سے ہی آواز لگائیں یا اس کا والیوم کٹ رکھیں، اور کبھی کبھی اس کی آواز لگنی چاہیے جتنی کو آپ، بلکہ منہ سے ہی آواز لگائیں۔ سپیکر لگا لیے ہوئے ہیں، ناک کان گلے کے ڈاکٹر بیچارے جو ہیں وہ بھی پہلے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کاروبار کٹ رہا ہے۔ اچھا جی، ایک بد تہذیبی کا ذکر کرنا چاہوں گی۔ آج کل کیونکہ عید کا رش ہے بازاروں میں، تو اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے، ویسے نارمل ڈیز میں بھی، کہ خواتین کسی سٹال پہ یا کسی دکان میں کھڑی ہو جاتی ہیں تماشائی بن کر، اور ان عورتوں کا راستہ روکا ہوتا ہے جنہوں نے شاپنگ کرنی ہوتی ہے، پھر جب کوئی خاتون ان کو کہے ایکسکیوز می جی ذرا راستہ دے دیں تو وہ مائنڈ کر جاتی ہیں۔ ہاں جی ہاں جی، کئی خواتین واقعی یہ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ ہاتھ تیرا بڑا موٹا ہے، چوڑی بلائی دو تو کیا انہیں خریدنی ہے پہن، میری یہاں پہ خرید لے گی، جو چوڑی پہنی جائے گی وہ پہن، بالکل ایسا ہی ہے، یہ ٹوٹ جانی ہے نا ساری، اور ٹوٹ گئی ہیں، اور ٹوٹ گئی۔ ناظرین، یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، عید کے موقع پر مشاعرے کی روایت پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جیم سین دھڑکن اور عشرت زخمی۔
برابر سے جی. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم. جنید صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے, اس چینل کو بھی آباد رکھے اور آپ کے پروگرام حسب حال کو بھی آباد رکھے. بھائی ادبی باتیں کرنی ہے, مانگنا نہیں. نہیں مانگ نہیں رہا, ان کو دعائیں اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ واحد جنید صاحب ہے جو ہمیں بلا لیتے ہیں, ورنہ تو جس چینل پہ بھی گئے ہیں دونوں طرف بیریئر لگے ہوئے ہیں, لگتا ہے کہ صرف شورا کا داخلہ ممنوع ہے. بھائی واقعی جنید میاں اب تو ہر جگہ یہی نظر آتا ہے کہ مزاحیہ شاعری کرنے والوں کو تو چلو کبھی کبھی بلا لیا جی, مگر ہم جیسے جو سنجیدہ شعراء ہیں جن کی شاعری سے قوم میں ایک نئی سوچ جنم لیتی ہے, اچھا ہے, نئی منزلوں کا تعین ہوتا ہے, گڈ کانفیڈینس, نئے اہداف نظر آتے ہیں, کیا کہنے, نئے نئے تخیل پائے جاتے ہیں, کیا بات ہے, ان کو تو اب بالکل ہی نظر انداز کر دیا. اور میں تو صرف اتنا عرض کروں گا کہ بھائی جو قوم حرف کی عزت نہیں کرتی, حرف کی حرمت نہیں جانتی, سخن نواز نہیں, کیا کہیں, جو سخن گو ہیں ان کی عزت نہیں کرتی, وہ اپنے معاشرے کیسے تعمیر کرتی ہے؟ بھائی ان کے معاشرے تو بھانس جیسے آتے ہیں. صحیح, بالکل. اس لیے میرا خیال ہے کہ یہاں بھی یہ رواج ہونا چاہیے کہ جو سنجیدہ شعراء ہیں زخمی جیسے چلے, ہمیں تو چھوڑیے, ہم ناچیز ہیں, ہم نے کیا سنانا ہے. آپ کا بھی بڑا معتبر نام ہے. بھائی بہت شکریہ. بہت یہ بات بھی اسی لیے چلائی تھی کہ ہمارا بھی کچھ کہیے. اصل میں دھڑکن صاحب سیدھی بات یہ ہے کہ مزاحیہ شاعری بکتی ہے, بس شاعری تو ہماری بھی بکتی ہے. ابھی یہ جو آپ پچھلے سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے, یہ جو پمپوں پہ ریکارڈ کانچا فروش جو ریکارڈڈ آواز, وہی جو ریکارڈڈ آوازیں نظمیں گائی ہوئی اپنے مصنوعات کے حوالے سے سناتے ہیں لوگوں کو, وہ اکثر زخمی صاحب کی لکھی ہوتی ہے. بس وہ جب ریڑھی والے گزرتے کو کلفی دے جاتا ہے, کوئی چیزیں ویزیں بس مفت میں دے جاتے, جو شاعری لکھ دیتے ہیں, ہمارا قلم چل جاتا ہے, کاغذ رنگین کر دیتے. اچھا, مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے چورن والا آ گیا ان کے پاس کہ آج تو ہم نے کچھ لکھوا کے ہی جانا ہے تاکہ ریکارڈ کروا کے تو اپنی چورن والی ریڑھی کے اوپر وہ لگایا جائے. تو اس نے پیسے پوچھے, انہوں نے جو بتائے انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی, ہاں اتنا تو ہو سکتا ہے کہ ہم چورن کی ایک پڑیا آپ کو پیش کریں, پیسے آپ نے زیادہ مانگ دیے. موصوف نے پھر وہاں پھڈا ڈال دیا. انہوں نے کہا کہ چورن ہے تو پھر وہ آگ والا ہونا چاہیے. اچھا, آدھے پونے گھنٹے کی بحث کے بعد طے پا گیا کہ ٹھیک ہے آگ والے چورن پہ ہی. بالکل. تو گایا بھی انہوں نے خود, وہ نہیں, آواز بہت بری ہے. اچھا, اس لیے گوایا نہیں انہوں نے. ان سے فرمائش انہوں نے کی کہ ہم گا بھی دیں گے. عرض کیا ہے کہ جو بھی چورن کھائے گا, واہ واہ واہ, ارے کیا کہیں, کیا آپ کہیں گے, تڑپتے زیادہ ہیں شاعری کم کرتے ہیں. جو بھی چورن کھائے گا بار بار آئے گا, پیسے جو بڑھائے گا وہی چورن کھائے گا. پنجابی بھی مکس کی ہے. آج کل یہی چل رہا ہے نا جی, پنجابی اردو مکس کر کے جو لکھا. وہی جیسے کہ دال کو اگر لہسن کا تڑکا لگ جائے تو لطف دوبارہ ہو جاتا ہے. تڑکا نہیں بگار کہیے. تو آپ کہیں نا بھائی. جی, جیسے لہسن کا بگار لگ جائے تو دال کا مزہ دوبالا ہو جائے. بالکل صحیح کہا بھائی. جیسے اردو شاعری اور پنجابی اگر مکس ہو جائے تو ایک شعلہ, ایک چنگاری بھڑک اٹھتی ہے. چنگاری, جی. موصوف نے ماموں کی ویلڈنگ کی دکان پہ بھی کچھ عرصہ گزارا. اچھا ہے, وہی چنگاری ہمارے دماغ میں ایسی روشن ہوئی تو آمد ہوئی ہے کہ تیرے چہرے کے غصے میں لالی نہ جائے. واہ واہ واہ, کیا کہنے, کیا کہنے زخمی, کیا کہنے, غصے میں تیرے چہرے کی لالی نہ جائے, اے سی بہت تیز چل رہا ہے, مونگ پھلی نہ منگا لی جائے. یعنی اتنی گرمی میں فرمائش کیا کی, سیدھا ہی پت نکالنے والی. نہیں, وہ اصل میں کافی ردیف ملانا تھا تو منہ سے مونگ پھلی نکل گیا. ارے بھائی کافی ردیف ہی ملانا تھا تو یوں ملا لیتے, غصے میں تیرے چہرے سے لالی نہ جائے. اچھا ہے, جا بد دعا ہے میری تیرے گھر سے تیری سالی نہ جائے. سالی نہ جائے, کیا کہنے آپ کے بھی, آپ نے میرے دل کی دعا چھینی ہے. منہ کا نوالا تو چھینتے ہی تھے. ارے آپ کے منہ کا نوالا, آپ تو جانوروں کا دانا بھی کھا جانے والے. اچھا ہے. ایک دفعہ موصوف گلی میں جاتے ہوئے
टखने पे खारिज कर रहे थे झुक के, राह चलते आदमी ने दरवाजा खटखटा दिया कि भाई अपना बकरा अंदर कर लीजिए। फिर बस फिर बकरा घबरा के दोनों पांव पे सीधा हो गया। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। ईद के मौके पर भी आपको किसी ने नहीं बुलाया? बुलाया है, क्यों नहीं बुलाया, ऐसी भी बात नहीं। जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? ये मेरा सारा शेड्यूल धड़कन साहब के पास होता है। अच्छा। जख्मी मियाँ को बुलाया है। अच्छा। इनके घर वालों ने, वो खानेवाल होते हैं ना, अच्छा, तो उन्होंने बुलाया है कि भाई अगर किसी मुशायरे पे नहीं जा रहे तो आ जाओ, फिर घर ही ईद कर लो। असल में बेगम उदास हो गई थी, वो कहती थी कि बच्चे आपकी शक्ल भूल गए। तो फिर घर जा रहे हैं इस ईद पे? नहीं, ऐसे भी मासूम नहीं है, घर में अपनी बेइज्जती तो नहीं होने देंगे। अरे वाह। भाभी हमारी को इन्होंने फोन पे बताया कि मैं इस दफा नॉर्वे जा रहा हूँ मुशायरा पढ़ने। अच्छा, नॉर्वे जा जी हाँ, ये कह दिया? हाँ, और उस दिन से अपना मोबाइल फोन बंद किया हुआ है और मुझे पक्का कर दिया है कि भाई अगर भाभी तुम्हारी फोन करे तो बता देना कि जख्मी मियाँ तो नॉर्वे गए हुए। अच्छा। और उस दिन से नॉर्वे के हवाले से किताबचा लेके पढ़ रहे हैं। अच्छा। मैंने कहा भाई ये क्या? कहने लगे भाई हफ्ते बाद जब घर वापस जाऊंगा तो अगर घर वालों ने नॉर्वे के हवाले से कोई सवाल पूछ लिया तो क्या जवाब दूंगा कि वहाँ गर्मी है या सर्दी है, नॉर्वे की आबादी कितनी है, रकबा कितना है, सारा याद कर रहे हैं मौसू। मतलब इस ईद पर आपके पास कोई मुशायरा नहीं है? भाई असल में हुआ कुछ यूं के वो क्या कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फोंक फोंक के पीता है। वाह वाह वाह, सारी भूख लगाने वाली मिसालें याद हैं आपको। एक मिनट जरा मेदे पे काबू रखिए। तो हुआ कुछ यूं कि जख्मी मियाँ कुछ इस दफा डर गए। ओहो। असल में पिछली ईद पर कुछ लोगों ने हमें एक मुशायरे में पढ़ने के लिए बुलाया, हम दोनों ही चले गए। जख्मी मियाँ ने पहले पढ़ा क्योंकि हम थोड़े सीनियर ठहरे, जी हाँ, हमने बाद में पढ़ना था। बिल्कुल। मगर हमारी बारी नहीं आने दी जख्मी मियाँ ने। अच्छा। अभी जख्मी मियाँ आधा कलाम ही सुना पाए थे हाय हाय हाय। कि एकदम चंद लोग उठे। अच्छा। लाजमन वो मुंतजमीन ही बने, उन्होंने दरवाजे की चिटखनियां चढ़ा दी। हाय हाय। यकीन मानिए जुनैद भाई, ऐन मौके पे लोड शेडिंग भी हो गई। हाय हाय हाय। अब सिर्फ एक शमा जल रही थी, कैंडल मुशायरा, यानी मध्यम रोशनी में जख्मी मियाँ की चीखें हमारे पर्दाए समात से टकरा रही। हाय 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 हाय। हमें फिर भी यकीन नहीं आया कि जख्मी मियाँ जो एक पाए के शायर हैं, हाय हाय हाय, उन पे हाथ कोई क्या उठाएगा, आवाज नहीं उठा सका। वो तो जब एकदम जख्मी मियाँ लुढ़खड़ाते हुए शमा के पांव में गिरे। सितम बलाए सितम, वो शमा कोई खातून नहीं थी, मोमबत्ती थी। और मोमबत्ती भी 150 रुपए वाली। अच्छा। 150 कोई थोड़ी रकम नहीं होती, इतनी तो जख्मी मियाँ को कभी मुशायरा पढ़ने से रकम नहीं मिली। वो कमबख्त 150 रुपए वाली मोमबत्ती जब इनके चेहरे पे लुढ़क गई है तो यकीन मानिए कि उसका जो शोला था वो जब इनकी आंख की पुतली को टच किया है, इनकी चंगार सुन के मैं तो एकदम स्टेज के नीचे घुस गया। वहां मुझे आमद हुई है कि शोला सा जल बुझाऊं सदाए मुझे न नहीं, ये मिसरा पूरा नहीं था हुआ। सदाएं के बाद चीखें निकली थी। फिर हुआ क्या? बस फिर जुनैद मियाँ हमें तो स्टेज के नीचे घुसे हुए उस स्टेज की दमक से ही अंदाजा हो रहा था कि जख्मी मियाँ कहाँ कहाँ गिर रहे थे। अच्छा है। बस इस वाक़े के बाद इस दफा फिर जब कुछ लोगों ने मुशायरे के लिए बुलाया तो जख्मी मियाँ ने मुझे कहा कि धड़कन देख लेना भाई, तारीख अपने आप को दोहराती जरूर, क्यों ना एक ईद का वक्फा डाल लिया जाए ताकि लोग भूल जाएं वो वाक्य को।
اچھا درکر صاحب، جب اس طرح کی کوئی صورتحال بن جاتی ہے تو آپ کے پاس بچاؤ کا کوئی راستہ یا کوئی طریقہ نہیں ہوتا؟ بیٹا کیا بتائیں، اصل میں دھڑکن صاحب جو ہیں وہ بڑے چالاک قسم کے انسان ہیں، بڑے پائیدار قسم اور سمجھدار ہیں. جب ان کی کلام سنانے کی باری آتی ہے تو یہ پہلے ہی 1122 کو فون کر دیتے ہیں. اچھا. کیونکہ ان کا کلام ہوتا ہے 7 منٹ کا. اچھا. اور 1122 کا ارائیول ٹائم ہے جائے حادثہ پہ پہنچنا 60 منٹ. اگر 1 منٹ کا کہیں ہیر پھیر ہو جائے تو ان کی حالت مجھ سے بھی زیادہ بری ہو. اچھا. تو آپ بھی فون کر لیا کریں نا. بس یہی تو کم بختی ہے اس بیچارے کی کہ ہر مشاعرے سے پہلے اپنے فون کا بیلنس ختم کر بیٹھتے. چونکہ مشاعرے سے 3 دن پہلے منتظمین کو بار بار فون کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی پروگرام پکا ہے نا. تو ان کے فون کا بیلنس ختم ہو جاتا ہے نا، وہاں موجود دیگر لوگ جو ہے وہ نہیں فون کال کر سکتے. بھائی کون کرے فون کسی کے لیے؟ وہ تو سارے کم وقت جن کے پاس فون ہوتا ہے وہ ان کی پھینٹی کی ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں. پھر دوست احباب سارا سال زخمی میاں کو ویڈیو دکھاتے رہتے ہیں کہ لے بھائی زخمی سن ذرا اپنا کلام. اس کا تو سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ زخمی صاحب اچھے شاعر ہی نہیں ہیں. نہیں شاعر تو بہت اچھے ہیں، انسان نہیں اچھے. شاعر تو بڑے کمال کے ہیں، سچی جو بات ہے. بڑے برے برے شعراء جو ہیں وہ اپنا کلام سنا کے نکل جاتے ہیں. تو ان کو پھینٹی کیوں نہیں پڑتی؟ یہی تو بتا رہے ہیں کہ قسمت کی بات ہے. بالکل صحیح. ابھی چند دن پہلے ہم ایک جگہ پہ پہنچے اپنا کلام پیش کرنے کے لیے. یقین مانیے جنید صاحب، ایک شاعر اسٹیج پہ آئے کلام سنانے کے لیے، عنوان بتایا عید. اچھا. اور کلام کیا سنا رہے ہیں ذرا غور کیجئے کہ اپنا وقت انہوں نے کیسے پورا کیا. فرمانے لگے یار نہیں ہن یاراں دے، شیدہ ہووے میدہ ہووے شانی ہووے مانی ہووے روڈا ہووے ڈوڈا ہووے نتھو ہووے پھتو ہووے گاما ہووے راما ہووے دیما ہووے نیما ہووے یار نہیں ہن یاراں دے. افضل ہووے پھوکو ہووے ٹینا ہووے ککو ہووے مانا ہووے پیدا ہووے یار نہیں ہن یاراں. کوئی تقریباً 150-200 بچوں کے نام سنا کے انہوں نے اجازت لے لی. بھائی شاعری کہاں تھی؟ ایگزیکٹلی. ہم نے بھی پھر اٹھ کے جب ان کی ٹکر پہ کلام سنایا لوگ پاگل ہو گئے. اچھا. ہم نے پھر جب فل بدی سنایا لوگ ہنس ہنس کے لیٹ گئے. ہم نے کہا بھائی ہماری نظم کا عنوان ہے میرے گھر میں سب کچھ ہے. اور شروع ہو گئے ہم. 4 دیواری کلماری کرسی ٹی وی فریج اور ریسی صوفے بستر تکیے چادر برتن ہانڈی اینٹ پلستر میرے گھر میں سب کچھ ہے. ہم نے پھر اس شاعر سے کہا بھائی یہیں بیٹھنا، اب گھر بھرا ہوا ہے، 1.5 گھنٹہ لگاؤں گا اب سارا گھر سنانے میں، یہیں بیٹھو اب. یہ بھی استاد محترم کی عقل مندی ہے، ورنہ میں جانتا ہوں ان کے گھر میں کیا ہے. ایک اینٹ کے اوپر کٹوری رکھی ہوئی ہے، تو ایک الماری ہے جس میں ایک چھابڑی ہے، اور پونا کوئی دھوتی میں سے کاٹ کے رکھا ہوا. یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.